تیری جبین پر کوئی شکن نہیں آئی، تو نے گلہ کرنے والے سے کوئی نفرت کا اظہار نہیں کیا، جب تو نے رسول اللہ کے محبوب کے خلاف بولنے والے سے نفرت نہیں کی تو مصطفیٰ نے کس وجہ سے تجھے زیارت کرانا چھوڑ دیا۔ یعنی یہ ہستیاں جو اللہ اور رسول کی پیاری محبوب ہستیاں ہیں، پیارے، ان کا گلہ کرنا، ان کا بغض رکھنا اور ان کے خلاف کچھ کہنا، یہ بہت بڑی نحوست اور بدبختی کی علامت ہے۔ اگر پہنچا ہوا کوئی بندہ ہو تو اسے بھی منزل سے گرا دیا جاتا ہے۔ یعنی کتنا خوش نصیب ہے جسے روزانہ رسول اللہ کا دیدار عطا کیا جاتا ہے، مگر سزا کیا ملی؟ حضور نے دیدار کرنا چھوڑ دیا، زیارت کرانا چھوڑ دی۔ جرم کیا کیا کہ محبوب مصطفیٰ کا گلہ سنا اور نفرت کا اظہار نہیں کیا گلہ کرنے والے سے۔ تو محبت کے معاملات بھی بڑے نازک ہوتے ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو لہذا کبھی زندگی بھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے ہیں، جتنے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی علماء ربانیین ہیں، خدا رسول کے جو پیارے ہیں، کبھی کسی کا بھی گستاخ نہ بننا، بے ادب نہ بننا، بغض نہ رکھنا، ان کے خلاف کبھی کوئی زبان سے جملہ نہ کہنا، نہیں تو سارا سرمایہ لٹ جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اپنے طور پہ سمجھتے رہو گے ہم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے بڑے روزے رکھے ہیں، ہم نے بڑی تلاوتیں کی ہیں، اور قیامت کے دن جب کھاتا کھلے گا تو تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن شریف میں بھی ارشاد ہوا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو آواز بلند نہیں کرنی ہے۔ ہاں، محبوب کی بارگاہ میں آؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ ہونے دو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب آوازیں کن کی ہیں؟ ابو بکر و عمر کی ہیں۔ سامنے کون بیٹھے ہیں؟ عثمان و حیدر بیٹھے ہیں، سامنے ادب والی جماعت بیٹھی ہے۔ اگر ان مخلص جنتی صحابہ کی آواز بھی مصطفیٰ کی آواز سے بلند ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی آواز سے آواز بلند نہ ہونے دینا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرمایا کہ وہ جو میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، پہلے حکم دیا بلند نہ کرنا، پھر ان کی تعریف کی جنہوں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دروازے پہ جھکا دیا، اپنی آواز بھی مصطفیٰ کی آواز پہ قربان کر دی، اپنے جذبات بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے اور حضور کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ تو اللہ نے ایسوں کی تعریف کی، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، عند رسول اللہ، رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کے لیے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، ایسے خوش نصیبوں کو صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا اللہ نے ان کو پرکھ لیا، جانچ لیا، ان کا امتحان ہو گیا، اللہ نے چن لیا ان کو، ان کے دلوں کو، تقوی کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا ہے۔
قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے ان کے دلوں کو چنا. کن کے دلوں کو؟ جو رسول اللہ کے سامنے ادب کرنے والے ہیں. تو پتہ چلا تقوی اسی کو ملے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرنے والا ہو. قرآن شریف سے ہمیں یہ ہدایت مل رہی ہے کہ وہ متقی بننے کے شوقین لوگوں، مصطفیٰ کی بے ادبی کر کے کوئی متقی نہیں بن سکتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کھاتے میں متقی وہ ہے جو دل و جان سے مدینے والے کا ادب کرنے والا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. سبحان اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ دل وہی تقوی والے ہیں جنہیں میں مصطفیٰ کا پیار بستا ہے. اب ہم اہل سنت و جماعت سب، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء عشق رسول، محبت رسول، ادب رسول، تعظیم رسول پہ زور دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جب جاؤ مولویوں کی تقریریں سنو، سنیوں کی، یہ ہر وقت کہتے ہیں رسول اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ سے عشق کرو، حضور کی تعظیم تقریر، اس کے سوائے ان کے پلے کوئی اور ہے یا نہیں ہے. تو بھائی مسئلہ یہ ہے، علماء ربانشین، علماء اہل سنت تمہارے لیے مخلص ہیں، تمہارا سرمایہ حیات بچانا چاہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو تو کہیں بے ادبی کی وجہ سے تمہارا تقوی ضائع نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم متقی بنے ہو اور کوئی جملہ مصطفیٰ کی شان کے خلاف نکل جائے تو سارا تقوی تمہارا ختم کر دیا جائے. اس لیے ہم وقت محبت رسول، عشق رسول، تعظیم رسول، توقیر رسول، ادب رسول کا درس دیا جاتا ہے کہ اگر دل کی دنیا میں مصطفیٰ کا پیار بستا ہوگا تو اللہ انہی دلوں کو تقوی کے لیے چنتا ہے جن دلوں میں تاجدار ختم نبوت کا بصیرہ رہتا ہے. جو دل مصطفیٰ سے خالی ہوں وہ دل تقوی سے بھی خالی ہوتی ہے، کیونکہ تقوی کا مرکز تو مصطفیٰ کی ذات ہے. یعنی رسول اللہ سے نسبت ہوگی تو تقوی نصیب ہوگا. جب نسبت سے دل ہی خالی ہے تو تقوی کہاں سے آئے؟ فرمایا اللہ ان دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب پورے کرنے والے ہیں. جنہوں نے آداب پورے کیے وہ بریلی شریف میں آرام کر رہے ہیں. جنہوں نے آداب پورے کیے یہ بولنا شریف میں آرام کر رہے ہیں. جنہوں نے آداب پورے کیے وہ لاہور میں داتا صاحب کی صورت میں آرام کر رہے ہیں. جنہوں نے آداب پورے کیے وہ پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید گنج شکر کی صورت میں آرام کر رہے ہیں. جنہوں نے آداب پورے کیے یہ بابا کی کلیامی کلیام شریف میں آرام فرما رہے ہیں. دیکھو جنہوں نے رسول اللہ کا ادب کیا کائنات ان کا ادب کر رہی ہے. سامنے بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، قبر کا احترام ہو رہا ہے. بولے نہیں ہیں؟ بولے محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ. چلتا پھرتا انسان اچھا خاصا موٹا تازہ ٹھیک ٹھاک قسم کا چلتا پھرتا انسان اگر رسول اللہ کا غلام نہیں ہے تو ذلیل ترین انسان ہے. اور بندہ نظر بھی نہیں آ رہا، اللہ کا بندہ قبر میں ہے اور رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے تو دنیا اس کی قبر کا بھی احترام کر رہی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ احترام کس کا؟ جو رسول اللہ کا احترام کرنے والا ہے. ادب کس کا؟ جو رسول اللہ کا ادب کرنے والا ہے. تو گویا پتہ چلا جو مصطفیٰ کا با ادب ہو جائے زمانہ اس کے لیے ادب کے لیے اپنے دل بچھا دیتا ہے. بندے تو بندے رہے، جانور بھی اس کا ادب کرتے ہیں جو رسول اللہ کا ادب کرنے والا. بولیں پیار سے ذرا سبحان اللہ. حضرت بشر حافی، چونکہ میں کہہ رہا ہوں میری قوم، میرا ملک اس وقت عرصہ دراز سے پاکستان کو اسلام دشمن، دین دشمن، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے قوانین کے مطابق
چلانے کی فکر میں ہیں۔ جب سے پاکستان بنا انگریزوں کی پیٹ میں مروڑ ہے، ہندوؤں کے پیٹ میں مروڑ ہے، سکھوں کے پیٹ میں مروڑ ہے، مرزائیوں اور قادیانیوں کے پیٹ میں مروڑ ہے کہ یہ مملکت بن کیسے گئی، پاکستان بن کیسے گیا۔ پہلے تو کوشش کی کہ اب ختم ہوا کہ اب ختم ہوا، اب ختم ہوا کہ اب ختم ہوا، لیکن سب کے خواب ادھورے رہے۔ پاکستان کا جھنڈا آج بھی پوری عزت کے ساتھ لہرا رہا، مگر ظالم کب پیچھا چھوڑتے ہیں، دشمن کب پیچھا چھوڑتے ہیں؟ وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر طرح کا سرمایہ لگا دیا، مگر پاکستان میں بسنے والے مومن کے دل میں ہم اپنی جگہ نہ بنا سکے۔ جو بھی نسل آتی ہے مدینے والے پہ قربان ہونے کا جذبہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بڑوں نے ہمارے جھولی میں جو خیرات ڈالی ہے وہ رسول اللہ کی محبت کی خیرات ڈالی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے حق پہ کوئی ڈاکہ نہیں مارا۔ وہ ان پڑھ تھے ضرور، وہ دیہاتی تھے ضرور، وہ مزدور تھے، وہ دیہڑی دار مزدور تھے، کھیتی باڑی کرتے، لیکن جب کبھی رسول اللہ کا نام آتا تو بوڑھی ماؤں کی آنکھیں بھی اشکبار ہو جایا کرتی تھی۔ جب کبھی رسول اللہ کا نام آتا بڑے بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ وہ یار ان ان پڑھوں کی کتنی قدر تھی جن کی آنکھیں مصطفیٰ کی یاد میں چھلک جایا کرتی تھی۔ تو ان ان پڑھوں نے بھی رسول اللہ کی محبت کا جو فیضان تھا وہ اولاد میں آگے منتقل کیا، اور اس وقت موجودہ نسل کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں میں یہ چیز منتقل کرے، چونکہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صرف اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ صرف اپنے آپ کو نہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اب اس میں حکم آیا ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے، خامد ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو جہنم سے بچائے، باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچائے۔ تو یاد رکھیں، جہنم سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جب دل میں مدینے والے کی محبت کی روشنی موجود ہے۔ جہنم سے بچیں گے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے بچیں گے، اعمال قبول ہوں گے تو مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے قبول ہوں گے۔ ایک مومن بھی نماز پڑھتا ہے اور ایک منافق بھی نماز پڑھتا ہے، رکعتیں دونوں کی برابر ہوتی ہیں، نہ رکعتیں اس کی کم ہے نہ اس کی کم ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں مومن بھی پڑھ رہا ہے، منافق بھی پڑھ رہا ہے، لیکن آپ مفتی نہیں ہیں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ قبول کس کی ہوئی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ منافق اور مومن میں سے نماز کس کی قبول ہوتی ہے؟ مومن کی۔ اتنا تو سامنے پتہ ہے، ذرا اچھا بول چھوڑو تاکہ پتہ لگے واقعتاً خیری میری تو سی اتنے مسئلے جان نہیں ہوں، لیکن دعا بچوں کس نے قبول ہو سی؟ مومن کی قبول ہو سی۔ تیرا کھاتا تا دعائیاں برابر پڑھیاں 4 مومن بھی، 4 ہی پڑھیاں منافق بھی، تے قبول کیوں نہیں ہوئی منافق نہیں؟ اس واسطے کہ اس نے دل وچ کملی والے نہ پیار نہیں آیا، تے مومن نے تاں قبول ہو گئی کہ سجدہ اللہ ماں کیتا اس دل نے دھڑکنا مصطفیٰ نال پیار کرنے والی ہے۔ اب دیکھیں، جب تک محبت نہیں ہوگی اطاعت نہیں ہو سکتی، اتباع نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے اچھا نہ سمجھے، میرے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، آپ مجھے اچھا سمجھیں گے تو میرے پیچھے آپ نیت باندھیں گے، پہلے میری محبت آپ کے دل میں آئے گی تو میری اقتداء آپ کریں گے۔ اگر میری محبت آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ میرے پیچھے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو بھائی پہلے محبت آتی ہے، پھر اطاعت اور اتباع کے جذبے نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں پہلے رسول اللہ کی محبت کا نور اپنے دلوں میں اتارو،
پھر مصطفیٰ سے ایسا پیار ہوگا۔ صحابہ کو کیا ملا تھا؟ صحابہ کو محبت ملی تھی اور پھر مصطفیٰ کی عدموں پہ قربان ہو گئے۔ پھر شراب بھی چھوٹ گیا۔ شراب پینے والے لوگ، شراب حرام ہونے سے پہلے سب لوگ پیتے تھے، حرام ہوا شراب، شراب کی حرمت کا حکم آیا، اب چوری حکم آیا۔ شراب مٹکوں میں بھری ہوئی صحابہ کے سامنے پڑی تھی، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے پیالہ پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے جام پھینک دیا، مٹکے توڑ دیے۔ کسی نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ اچانک تو شرابی شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا کئی عرصے سے پیتے آ رہے ہیں، آج یار نے روک دیا ہے، لہذا کبھی منہ نہیں لگائیں گے۔ جب مصطفیٰ نے، خدا نے روک دیا ہے تو ہم ادھر ہی جائیں گے جدھر ہمیں مصطفیٰ لے کے جائیں گے۔ ایک لمحے میں سب کو چھوٹ گیا، ایک لمحے میں چھوٹ گیا۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں جی شراب پیتے اتنا عرصہ گزر گیا، چھوٹتی نہیں ہے۔ ذرا صحابہ سے دیکھو نہ، پیار کیا تو پھر کیسے چھوٹی ہے؟ چونکہ منع ہو گیا، حکم آ گیا، قریب نہیں جانا، یہ پلیدی کا کام ہے، نجس کام ہے، قریب نہیں جانا۔ دل دیا ہوا تھا، محبت کی ہوئی تھی، تو کہا یار نے روک دیا ہے، اب ادھر جائیں گے جدھر یار کی مرضی ہے۔ جس کام سے روکا ہے روکیں گے، جس کام کا حکم ہے وہ کر کے رہیں گے۔ تو لہذا صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے، اور حضور کی محبت، حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع اور حضور کا ادب ہی بندے کو منزل پہ پہنچاتا ہے۔ بے ادب کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، بے ادب کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہذا ادب کے جذبے رکھنے والے کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا حال دیکھیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تو کئی صحابہ اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر رکھا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اپنے منہ میں رکھ لیتے کہ بات کرتے ہوئے جب منہ میں کنکر ہوگا، کوئی چیز ہوگی، تو اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کرنا چاہیں گے تو آواز ہم سے بلند نہیں ہو سکے گی، کہیں ہماری آواز بلند ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائے۔ تو لہذا فکر کرنی چاہیے ہر لمحے، ہر گھڑی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ذمہ داری ہے سب کی، جو سربراہ ہے، کس سطح کے ہیں، جو حکومت کا سربراہ ہے، ملک چلا رہا ہے، اس سے ملک اور رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو گھر چلا رہا ہے اس سے قیامت کے دن گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ جھوٹ نہیں جائے گا کہ میں نماز پڑھتا تھا، میرے بچے اگر کچھ کرتے تھے تو میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے سب کے سر پر، لہٰذا ہر بندہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائے۔ آخری حد تک کوشش کرے، آخری حد تک کوشش کرے۔ جیسے باقی کاموں میں ہر طرح کی کوشش کی جاتی ہے، بچے مان جاتے ہیں، کام چلتے ہیں گھر کے اندر، ہر چیز مان لی جاتی ہے، تو اس طرح پیار محبت کے ماحول کے ساتھ اپنے گھر والوں کو ہر طرح سے گھر کا سربراہ جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ بار بار تبلیغ کرے، بار بار انہیں تنبیہ کرے، بار بار انہیں سمجھائے، بیوی کو بٹھائے، بچوں کو، بچیوں کو بٹھائے اور انہیں کہے کہ بیٹا اے میری شریک حیات، میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اگر آپ میرے کہنے پر عمل نہیں کریں گے تو میں قیامت کے دن اللہ سے عرض کروں گا، اے اللہ میں نے باپ ہونے کی حیثیت سے، میں نے شوہر ہونے کی حیثیت سے پوری اپنی توانائیاں صرف کی، میرا بس نہیں چلا، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، میں قیامت کے دن بری و ذمہ ہوں گا، میرا عذر پیش ہوگا۔ لہٰذا جب آپ یہ گھر کا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر گھر میں سے مدینے والے کی محبت کی خوشبوئیں آنا شروع ہوں۔ میرا آپ کا دشمن، دین کا دشمن، پاکستان کا دشمن، ہماری تہذیب کا دشمن، ہمارے تمدن کا دشمن، ہمارے رہن سہن کا دشمن، ہمارے حیا کا دشمن، ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان جو ادب احترام اور عزت تقریب کا جو ماحول ہے، اس کا دشمن
پوری طرح سے حملہ آور ہو چکا ہے اور ذہنوں کے اوپر اس نے تسلط کرنا شروع کر دیا کہ تاکہ کوئی کسی کا حیا نہ کرے۔ یاد رکھنا ایمان اسی کی سینے میں ہوتا ہے جس میں حیا کی دولت موجود ہوتی ہے۔ جس میں سے حیا نکل جائے اس کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ ایمان اسی خوش نصیب کے سینے میں رہتا ہے جسے اللہ نے حیا جیسی نعمت عطا فرما رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری ذمہ داری ہے جہاں تک ہمارا حلقہ اثر ہے، چاہے گھر ہے کوئی بھی جگہ ہے، وہاں ہم اپنے ذمہ کا کام جو ہمارے ذمہ ہے وہ کام ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پورا کریں اور لوگوں کو بتلائیں، لوگوں کو بچائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، لیکن جن جن کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے بولنا، میں بول رہا ہوں، اینڈ پہ میں کیا کہوں گا؟ وما علینا الا البلاغ۔ تو خطیب عالم تقریر کے اختتام پہ کہتا ہے وما علینا الا البلاغ، چونکہ ہدایت دینا خطیب کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا باپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا ماں کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ہدایت اللہ دیتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا، ہماری ذمہ داری ہے سمجھانا۔ تو اینڈ پہ خطیب کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، یعنی جو کچھ ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ وما علینا الا البلاغ کا مطلب ہے جو ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہوئی۔ اسی طرح گھر کا جو سربراہ ہے اس کو پہنچانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اولاد کو بار بار سمجھائے، اور سمجھانا اتنا ضروری ہے۔ میں گولڈن شیپ میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو حضرت صاحب سے کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا بار بار اس چیز کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے 24 گھنٹے 5 باری اذان دوانا ہے، اللہ بھی 24 گھنٹے 5 باری اپنے گھروں آواز دوانا ہے، نہیں تو 1 باری آواز دے چھوڑے جانا۔ بھائی 24 گھنٹے تو اڑے ہستے اے نمازہ نہ ٹائم ہے، نہ ٹائم ہے آ کے نمازہ پڑھو، لیکن اللہ پتہ ہے یہ بھولنے والی شاید ہے، یہ بھول جانا ہے، انسان بھول جانا ہے، لہذا 24 گھنٹے 5 نمازہ واسطے بار بار اذان دیتی جانی ہے، یاد دہانی کرائی جانی ہے۔ اس طرح معنی اے وے کہ جس طرح 24 گھنٹے 5 ویلے اذان دینے نہ حکم ہے، اسی طرح جہنم تو بچانے واسطے بھی گھر وچ بار بار مصطفیٰ دے فرمودات سنانے دا بار بار کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک نے صدقے ساڑھے حالت رحم فرماوے، اور اللہ تعالیٰ اسامہ ذہنی قلبی طور تے مدینے والے دی غلامی دا رنگ عطا کرے۔